السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں شاہ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے خواتین پر عالمی دن کے حوالے سے ڈسکشن، خبروں پر تبصرہ اور آخر میں ایک دلچسپ انٹری. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے معزز مہمان جناب شاہ صاحب کے ساتھ. جی شاہ صاحب، آپ کے بارے میں ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ آپ دنیا کے امیر ترین وزراء اعظم کی فہرست میں شامل ہو گئے. یہ ہمارے حاسدین نے بس پھیلا رکھی ہے ہمارے بارے میں. ان کو جلانے کے لیے چلو ہم بھی ہاں کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے منہ میں گھی شکر سن کر موگیمبو خوش ہوا. نہیں ویسے اس میں اب کسر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ تو سیریس ہی ہو گئے. میں تو حاسدین کی بات کر رہا تو ہوں. پھر آپ ڈینائی کریں نا، آپ کہیں کہ جھوٹ ہے یہ. میرا اس کے لیے پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ بھائی جان جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں، آئندہ الیکشن میں کیا نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئندہ الیکشن میں کیا نظر آ رہا ہے؟ مستقبل ہمارا ہے. یہ مستقبل آپ لکھوا کے آئے ہیں پیچھے سے؟ نہیں دیکھیں، کیسے آپ؟ میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو سارے تو ہمارے ساتھ ہیں. چودھریز کو دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں، اسفندیار کو دیکھیں ہمارے ساتھ ہے، الطاف کو دیکھیں الطاف ہمارے ساتھ ہے، عمران خان ہمارے ساتھ. وہ کس طرف سے ہو گیا؟ وہ بھی تو اپنے ساتھ ہی ہے، سمجھا کریں. کیسے سمجھا کریں؟ آپ یہ دیکھیں نا، مکو کس کا ٹھپ رہا ہے. مطلب آپ کا خیال ہے پنجاب میں صرف نواز شریف کی ووٹ ہے اور یہاں ہلری کلنٹن کے ووٹ ہے. یہ کیا فضول حرکت کرتے ہیں؟ یہ فضول حرکت نہیں. آپ کے بھی ووٹ توڑے گا عمران، ان کے تو توڑے گا آپ کے بھی. جناب آپ عمران سے یہ کہیں، اتنے اگر اسے ووٹ توڑنے کا شوق ہے تو عمران خان سے کہیں سندھ میں جا کے ووٹ توڑ کے دکھائے. ہم اس کا بلا توڑ دیں گے. بلا توڑ دیں گے. پنجاب کی بات کرنا، فی الحال سندھ نہ جائیں. پنجاب میں الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ یہ چودھریز کس دن کام آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا خالی سائیکل پہ بیٹھ کے اینک لگا کے پورا دن یہی کرتے رہیں گے؟ اچھا میڈیا کے اوپر بڑی قدغن لگا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میڈیا کو ٹیم کر لیں گے؟ قدغن کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ میڈیا پر سختیاں پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ بول رہے ہیں اتنی مشکل کیوں؟ آپ خود بھی اپنی زندگی میں اپنے اوپر تشدد کرتے ہو اور مہمانوں کے اوپر بھی. میں خود قدغن ہے بے ہوئی ہے قدغن حکیم صاحب. قدغن ہاں جی اے سونا لو ملتانو اچھا ملے گا. قدغن تے زعفران شکر کدی تو پاک ہوتے نیمبو چوڑیا پیسے مانگ لینا. ہاں جی آپ سے قدغن یہ امید نہیں تھی. تسی کدی ایرانی قدغن کھادا جی؟ کدی افغانی پلاؤ دے اوتے قدغن پا کے کھادا؟ نہیں اسی تو کپڑا پا کے کھاتا ہے. افغانی پلا نہ کھانا حکیم صاحب. کیوں؟ کل 2 پلیٹاں منگائیاں وچ 4 کارتوس نکلے نے، وہ بھی چلے ہوئے. اسی پرسوں دیگ منڈی وچوں ڈرون نکلے. اچھا سر یہ قدغن چھوڑے، بتائیں آپ سچ مجھ کو پابندی لگا رہے ہیں میڈیا پہ کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ ہم کسی طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں لگا رہے. ٹرسٹ می، میری آنکھوں میں دیکھو آپ کو سچائی نظر آئے گی. سچائی کے علاوہ نہ دیکھنا کچھ. نہیں مجھے نہیں نظر آ رہی سچائی. اور سناؤ سب فٹ فاٹ ہے، نوکری ٹھیک چل رہی ہے؟ کون سی نوکری؟ جدھر کرتے ہو اینکری جو کرتے ہو اس کے کچھ پیسے تو ملتے ہو. نہیں میں پلے سے دیتا ہوں. جی شاہ صاحب آپ کے گیٹ اپ سے لگتا ہے کہ آپ کو تاریخ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو آپ کو کون سے مغل ایمپرر بہت پسند ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مغلوں میں ہمیں سب سے اچھا نیپولین لگتا ہے، کیونکہ نیپولین کا جو نیپولین مغل کدھر سے ہو گیا؟ تھا نا، مغل نہیں تھا. نہیں تھا. مجھے پتا تھا، میں مذاق کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا شیر شاہ سوری کی. مغلوں میں مجھے شیر شاہ سوری بہت پسند. یہ شیر شاہ سوری کس طرف سے بد نصیب مغل ہو گیا؟ میں نے خود پڑھا یار مغلیہ دور میں شیر شاہ سوری. تو وہ مغلیہ دور میں تھا، خود مغل نہیں تھا. تو اب میں خود مغل کہاں سے پکڑ کے لاؤں؟ جی آپ فالیں بھی نکالتے ہیں؟ کیوں جی آپ فالے نکالتے ہیں؟ یہ تے جیباں چ پرس کڈ لیندے نے. ہاں جی حکیم صاحب تے گٹر بھی کڈ لیندے نے. کٹ کے اتنا گلا کر لگ پنے سنا. حکیم صاحب بھی پہلے فالاں کڈدے سن جی جیباں چوں. حکیم صاحب جدوں نہ پرس نکلا نہ فال نکلنی پھر لوکاں نے پٹاکے کڈدے سن. یہ سر کسی نے جومی کو بھی کام کرتے سن. بطور کیا؟ بطور طوطا اور بطور ڈی سی. نجومی گاگ دی فال کڈدا سی، اگوں گال کڈدا سی. 3 مہینے جوئے دی بیٹھک تے بھی رہا.
ہاں نہیں تار سے پہ کہنا تھا یکا سوٹ یکا. جی شاہ صاحب ایسا کیوں لگتا کہ اگلے الیکشن میں آپ کو آپ کے ملنگ بھی ووٹ نہیں دیں گے؟ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کمپلینٹ باکس کے منہ والے. مجھے نہیں لگ رہا. شکایتیں بند ہی نہیں ہوتی ہیں. فضول باتیں کر رہے ہیں آپ, غلط تشبیہیں دے رہے ہیں. غلط نہیں ہے نا, وہ دیکھیں انہوں نے بات کیسی کی ہے. چنگا پلا سونا منڈا تے آہو لگن ڈیا. پچھلے دنوں یہ جو میرا بیٹا اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ جیتا ہے, یہ کیا کوکاب سے بھوتوں نے اس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے. جنہیں بادشاہ بن جائے رات نو فراق اتنے لے کے ستے ہوں. یہ فراق نہیں ہے یار, سارے فراق ہی ہے. یہ پوشاک ہے. جو بھی ہے پوشاک تے جو بھی. اینڈ تے کافی ہونا نا. حد ادب گستاخ. حد ادب ادب حد ادب ادب حد حد حد. چوبدار نہیں عالم پنا آپ رقص کر لیتی ہیں. تمیز نہ عالم پرا, میں تنو ہراسمنٹ چ اندر کروا دینے. یہ کیا گستاخی ہے. ہم تمہیں دیوار میں چنوا دیں گے. ہم سزادہ سلیم ہے جی, ہماری ریت و روایت ہے. انہوں نے سمجھ نہیں آنی, رو رو کے دس ہم شہزادہ. چوبدار چل ہے چوبدار نہیں تو بھی چل. چوبدار جی علی جا. او میرے چوبو. جی علی جا. او چوبدار نہیں ہے. جی علی جا. آپ نے انہیں بھی خرید لیا. یس. ابا حضور کیا ہے یہ دربار ہے کہ سینٹ دا الیکشن ہے جتے ہر بندہ وکٹ دے. اوے یہ سوال ہے سب حضور. ہمارے ابا حضور یہ ہے. بات سنیں, آپ نے بڑی خریداری کی اور کروائی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نے انہیں کیا پے کیا؟ ہم ان کو ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ پے کریں گے. وے عالم پنا ٹوٹ پہنے ساڈا فراڈ نہ کریں. سانو 1500 روپے دیہڑی تو روز دینی ہے, تے نہ دتی نا تے سارا برکا تیرا لوا لینا. یعنی پاٹے نوٹ نہیں لینے, تن دستے ہیں. عالم پنا چشم بدور, آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. چوبدار نہیں تھینک یو. او بھائی او مٹی دے گھوڑے ویچن والے آ اے دی گلاں چ نہیں. آپ کو کچھ مینوں بھی انجی کہندی ہوندی سی نے تیری رضائی پاڑ کے نا پیٹیاں تے چڑھا لینی ہوں. بغاوت کی بو آ رہی ہے. دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ہم چھوڑیں گے نہیں, ہمارا سب کچھ لٹتا نظر آ رہا ہے. نہیں ابا حضور, نہیں, ہتھیار کو ہاتھ میں ہی لگانا ابا حضور. ہم نے آفتاب صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے, ہم زبان کی لڑائی لڑیں گے, ہتھیار کی لڑائی ہم نہیں لڑیں گے ابا حضور. تیموری خون آنکھوں میں اترایا ہے, چھوڑ دیا جائے. ابا حضور تیموری خون ہے کہ انگوری خون ہے؟ یہ تو متھے تے چموٹا مار. منہ لاہی خیر بھاگ لگے رہن جناب. ایڈے وڈے بادشاہ بنے کوئی کھان نوں ودو لانے تے تڑ دے. پرلے پنڈ دا منہ ویکھ گلی چڑی ہوندی ہے. اے تہاڈا کیا جا بادشاہ سانو کوئی لا یار. میں کہاں سے دوں, ہمارے پاس تو جو کچھ تھا وہ سب سینٹ پہ لگ گیا. چوبدار یہ بھی بادشاہ پاکے ہی ہے. عالم پناہ ہمیں معاف کر دیا جائے. پر دفاع ہو ہن ادھر نال ہی جا فراق بھائی جنے گھریلو سپر مین. علی جا صبح کا بھولا شام کو گھر آئے, سمجھو روٹی لے کے آیا. ابا حضور قوم دی کمائی سارے اپنے الیکشناں تے لا کے آپ رضائی پا کے بیٹھا ہے. عالم پناہ آپ ان کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے, سانو کر دیا کرانا. ہم بھی دے سکتے ہیں جواب. مولا لائک. لیکن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, اقوام متحدہ اور رائٹر کے زیر اہتمام کنڈکٹ کیے گئے ایک سروے میں پاکستان کا شمار ان 5 ممالک کی فہرست میں تیسرا ہے جنہیں ورکنگ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے. خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن کے حوالے سے آج ہماری ڈسکشن کا موضوع وہ ہراسمنٹ ہے جس کا شکار گھروں یا دفتروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. آج اس حوالے سے ہم نے دعوت دے رکھی ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ کو. آپ اس موضوع پر لکھی گئی ایک انتہائی خوبصورت کتاب ورکنگ ود شارکس کی آتھر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ کس کس طرح سے ہراس ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو جو سب سے عام ہے وہ گھورنا ہے,
چھونا ہے, فضول قسم کے واحد گانے گانا, جملے کسنا, وہاں سے لے کے پھر آپ جب ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس اتھارٹی کو استعمال کرنا. آپ کہتے ہو آپ کا اوور ٹائم میں نہیں کلیئر کرتا جب تک یہ نہ ہو, یا آپ اس طرح کی بہت ساری مشکل اسائنمنٹس دے دینا جی, اور آپ کو دیر تک بٹھانا اگر کام نہیں بھی ہو تو. اس کی ہم نے بڑے انٹرسٹنگ کارٹونز بنائے تھے, اس کو ہم نے ٹیکسانومی آف سیکشول ہراسمنٹ کہا تھا. تو ہم نے نام رکھ دیا ہر طرح کی ہراسمنٹ کے. تو جو گھورتا ہے اس کا نام گھورن چٹو رکھ دیا, جو سوراخوں میں سے جھانکتا ہے اس کا نام جھانکو جمورا رکھ دیا, اور ساری حکیم صاحب جو ایک سڑک پہ وہ موٹر بائک کے ساتھ ہے اس کو ہم نے خبیث آن ویلز نام دے دیا. تو یہ جتنے نام ہیں یہ کالجز میں بڑے اب مشہور ہو گئے ہیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہراس ہو وہ اتنا ڈر جاتی ہیں, سہم جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مذاق اڑائیں, وہ ہنسیں اس کے اوپر جو اس قسم کی فضول حرکت کر رہا ہے, تاکہ وہ اپنے دل کو اس طرح نہیں کر لیں کہ جیسے آگے کسی مرد سے بات نہیں کروں گی یا گھر سے باہر اکیلی نہیں جاؤں گی. یہ ڈر جو ہے, جب تک یہ ڈر اس کو ہانٹ کرتا رہے گا نا, اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس ڈر پہ قابو پا لیا اس نے تو مجال نہیں کسی ذلیل آن ویل کی کہ وہ اس طرح کی بات کرے. جی, میں جن پروفیشن میں کام کرتی رہی ہوں ان میں جرنلزم اور ایئر لائن انڈسٹری, یہ دونوں بہت واسٹ پروفیشنز ہیں, اور ان میں انٹریکشن آپ کی مردوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد تو میکسیمم, مجھے یہ لگتا ہے کہ 1973 سے پہلے تو کوئی لا بھی نہیں تھا, اور یہ MIT نے ریسرچ کی تھی ان کے پروفیسرز نے, اس کے بعد اس کے اوپر لا بننے شروع ہوئے تھے, اور جو لا باہر کے ملکوں میں ہے وہی پاکستان میں ہے, لیکن امپلیمنٹیشنز نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکیاں بیچاری جنہوں نے اپنے گھروں کے چولہے چلانے ہیں اور وہ گھروں سے کاموں کے لیے نکلتی ہیں, یہ بری طرح ہراساں کرتے ہیں. اور وہ ہراسمنٹ خالی سیکسول ہراسمنٹ نہیں ہے, اس میں وربل ہراسمنٹ بھی ہے, اور ان کے ساتھ خد و خال کے بارے میں باتیں کرنا, اور ان کے SMS کرنا, سائیکولوجیکل ہراسمنٹ, اور لیٹرز لکھنا. وہ اتنا ڈر جاتی ہیں اور بچیاں کہ وہ پھر یا تو جاب چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں, یا پھر یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں. کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کو ہراساں کرتے ہیں اور وہ بچیاں اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بہت سے جگہوں پر, بہت ساری فیملیز میں آپ یہ سنتے ہیں کہ جو بچیاں ہیں ان کے بہنوں کے شوہر, ان کے کوئی ایسے انکلز جن کا ان کا بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا, ایون بلڈ ریلیشنز, وہ بھی بچیاں جب گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو ان کو ہراساں کرتے ہیں. اب یہ اتنی بدترین شکل ہے اور اتنی بری سچویشن ہے کہ اس کے اوپر آپ بتائیں, ہم لوگ تو چلو ورکنگ لیڈیز ہیں, شاید اس کے اوپر آہستہ آہستہ ہم ٹیکٹفلی ہینڈل کر لیتے ہیں اور ہم سیکھ بھی لیتے ہیں چیزوں کو, مگر یہ جو بچیاں بالکل نئے کام کے لیے نکلتی ہیں ان میں سے 90-80% تو بیچاری بالکل ہی گھٹ جاتی ہیں. اس پہ بہت سارے ورکشاپ اور فورمز ہونے چاہیے, اور گھروں میں اب مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بیسک گرومنگز کریں, کیونکہ ابھی تو ہر شعبے میں لڑکیوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے تو سیلز گرلز اور ان کا اتنا تھا ہی نہیں, آفیسز میں کام کرنے کا تھوڑا بہت ٹرینڈ تھا, اور وہ بھی ہر لڑکی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. بہت مشکل سے بغاوت کر کے لڑکیاں گھروں سے اجازت لے کے نکلتی تھی کام کرنے کے لیے. لیکن ورک پلیس پہ ابھی تک, ورک پلیس پہ کیا, آپ پارکس میں چلے جائیں, آپ سینماز میں چلے جائیں, آپ سڑکوں پہ چلے جائیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لڑکیوں کو بخش دیا. اوور آل خواتین کی, خصوصی طور پر نوجوان خواتین کی گرومنگ جتنی ضروری آج ہے وہ 20 سال پہلے نہیں تھی. جی, اگر ہم لوگ بازار وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, نوجوان کو تو آپ ابھی چھوڑ ہی دیں, میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہی ہوں جو 70-80 سال کے بازار میں موڑے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل بزرگ جو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ شروع ہو جاتے ہیں دیکھنا کوئی بھی. واہ, بابا انج لگ رہا پرانا پکھا چل رہا ہے. وہ کڑی چلی جاتی, بابا بعد اپنے دند لبدا رہتا ہے. پتہ ہے کیوں ہے ایسا, کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی جبلت کا حصہ بن جاتی ہے. جی, یہ تو بچے بھی وہاں جو پھر رہے ہیں, نوجوان یا چھوٹے بچے جو پھر رہے ہیں ان بزرگ کے ارد گرد, تو وہ بھی تو یہی سمجھے گا کہ اگر ہمارے بزرگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی بچیوں کو چھیڑیں گے. بڑا بد نصیب ہے وہ معاشرہ جس کے رول ماڈلز ایسے ہیں. بچے سمجھے ہوں گے ساڈا قومی کھیل. اس کو سمپل لفظوں میں سر پونڈی بھی کہتے ہیں. ہاں, یہ فضول لفظ ہے, میں نہیں کہنا اس چاہتا. کا فائنل چاند رات کو ہوتا ہے. جدو منڈے نے چھتر پہنتے نے پھر کہندا ویسے میں ایک بات بتاؤں, یہ بات مذاق میں ٹالنے والی نہیں ہے, یہ بات شرمندہ ہونے والی ہے. اور میں ذاتی طور پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی اس ضلالت کا تذکرہ ہوتا ہے, ویلنز
मर्द होते हैं। सर अफसर भी एडे घटिया ने। ਓਏ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕੱਟਿਆ ਕੀ ਹੋਏ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। बेशर्मी ना, बेशर्मी, बेगैरती पर उतर आए जब बंदा तो कुछ भी कर सकता है। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? बात सुनो, क्यों करते हो इस तरह? शर्म क्यों नहीं ना करूं, मेरी मतहत है, वो मेरे को काम करती है। तो फिर इसका मतलब है तुम उसके क्या हो? मैं उसका बॉस हूँ, मुझसे तनख्वाह लेती है वो। बेशर्मी की इंतहा आई। मैं 20,000 रुपए की तनख्वाह बताइए जनाब। मरना याद नहीं तुम्हें? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਿਓ ਬਸ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਨਾ ਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ